نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تمام تعریفات مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس نے ہمیں درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت زیادہ اس کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ قبل اس سے کہ ہم دورہ تفسیر کا آغاز کریں، ہم مل کے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیرے شکر بجا ہیں، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر داخل کر دیا، ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دیا، وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا تو کرتے تھے لیکن رمضان کا مہینہ دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اس ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے جس طرح تو چاہتا ہے اس طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اے اللہ ہمیں اس میں کچھ کر لینے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ، یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، یعنی سورہ مائدہ سب سے آخر میں سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اس کے اندر جو چیز اللہ نے حلال قرار دے دی ہے اسے حلال جانو، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اس جملے سے اللہ رب العزت نے اس میں ایمان والے خطاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 5 احکامات بیان کیے۔ نمبر 1، عقود اور عہد۔ کیا معنی؟ اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ پہلا حکم یہ ہے۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اگر سامنے رکھیں کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کا اللہ نے اس میں حکم دیا اس سے ہم نے بجا لانا ہے، جس سے روکا اس سے بچنا ہے۔ صرف احکامات کو جمع کیا جائے تو وہ اس میں بے شمار ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ جب بھی بندہ مومن کسی سے عہد و پیمان کرے تو اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپاؤں کا حلال ہونا۔ اللہ نے 4 پائے ہمارے لیے حلال قرار دیے، چوپائے جانور ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 3
کہ کچھ چپاؤں کا حرام ہونا ثابت ہوا. کون سے چپائے؟ جن کا تذکرہ اس سورت کی دوسری اور تیسری آیت میں آ رہا ہے. کہ یہ چپائے جو ہیں دوسری اور تیسری آیت میں جن کا تذکرہ آئے گا کہ ان چپاؤں کو تم استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 4، محرم کے لیے احرام میں ٹھیک ہے وہاں اور مسلمان کے لیے منع ہے. نمبر 5، غیر محرم کے لیے غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں شکار کرنا حلال ہے. اب عقود کیا ہے؟ لفظ عقد، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، گرہ لگانا ہے. عہد و پیمان کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ وہ بھی ایک طرح کی گرہ ہوتی ہے کہ پختہ عزم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد اور وعدے کو پورا کروں گا. تو مراد کیا ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو لہذا اللہ رب العزت کی شریعت پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے. جی السلام رحمت اللہ. آواز انشاءاللہ آ رہی ہے جی؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو ہمارا عہد اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. تو جب اللہ کو ایک مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، تو پھر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں. لیکن یہاں چپاؤں میں درندے بھی آ جاتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ سارے چپائے حلال ہیں سوائے درندوں کے. سارے چپائے حلال ہیں. چپاؤں میں وہ بھی چپائے حلال ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، زیبرا ہے، زرافہ ہے، یہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں. لیکن درندے جو ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں. البتہ چپاؤں میں سے، گھریلو جانوروں میں سے گدھا جو ہے وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو حدود حرم میں جانور کا شکار کرنا اور حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. تو مدینہ طیبہ اس کی بھی حدود حرم ہیں. جس طرح مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حرم والا شہر قرار دیا تھا، حرمت والا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی حدود متعین کی جس میں شکار کرنا منع ہے. دوسری آیت میں فرمایا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں، شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو، علامت زدہ. ٹھیک ہے نا؟ نشان زدہ چیز تو جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو. مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر کیا ہو اور ان کا ایک خاص تعلق کے بنا پہ ان کی تعظیم کی جاتی ہو. بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ رب العزت کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، مسجد اقصی ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے خاص قرار دیا ہے تو میں ان کی تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ. ٹھیک ہے؟
اس میں دیکھیں حجر اسود بھی آ جاتا ہے، قربانی کے جانور آ جاتے ہیں، حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں. تو فرمایا نہ کرو کہ جو اللہ رب العزت نے علامہ زدہ چیزیں طے کر رکھی ہیں ان کا احترام کرو، بے حرمتی مت کرو ان کی. نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، نہ حرم کی قربانی کی، اور پٹوں والے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا گھر کا قصد کرنے کے لیے پیادہ حج یا عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو رستے میں ڈاکہ زنی کرنا، انہیں لوٹنا، انہیں مارنا، میں اس کی اجازت نہیں ہے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ جو اللہ رب العزت کے گھر کے لیے نکلے ہیں نا، مرد عورت بچے بوڑھے قافلوں کی صورت میں، یہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے اور اس کی رضامندی کے لیے نکلے. پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، شکار تم نے کب کرنا ہے؟ جب احرام سے فارغ ہو جاؤ، احرام کی چادریں اتر جائیں، حالت احرام سے نکل جاؤ، پھر تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے، لیکن حدود حرم کے اندر نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یہ قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، اب تم روکنے والے بن جاؤ. میں نہیں، اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، تم زیادتی کرنے والے بن جاؤ. یعنی مشرکین مکہ نے اگر زیادتیاں کر رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگ جاؤ. وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کی کوئی مدد کرنے کی اجازت نہیں اگر وہ گناہ اور زیادتی پر ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ہدی اور قلائد، ہدی ایسے جانوروں کو کہا جاتا تھا جو حجاج کرام قربان کرنے کے لیے اپنے ساتھ لاتے تھے، اور اونٹ کی کوہان کی دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے خون نکالتے تھے، اور وہ ایک شعار بن جاتا تھا کہ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ کیا ہے، یہ مینا میں جا کے قربان کی جائے گی. اور جو چھوٹے جانور ہوتے تھے، بکریاں، دمبے، بھیڑ وغیرہ، ان کے گلوں میں پرانی جوتوں کے ہاتھ ڈال دیے جاتے تھے. یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور بیت اللہ میں لے کے جایا جا رہا ہے اور اسے مینا میں قربان کر دیا جائے گا. یہ شعائر اللہ، ان کی قدر کی جاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، اور لحم خنزیر، اور جو غیر اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا ہو، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا ہے، یہ سب حرام ہے، حرام کر دیے گئے. والمنخنقۃ، گلا گھٹ کے مرنے والا جانور. والموقوذۃ، جس کو لاٹھی ماری گئی ہے تو اسی سے وہ مر گیا، جان نکل گئی، ذبح نہیں کر سکے. والمتردیۃ، وہ لڑک کے مر جانے والا، پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، وہاں سے گرا، لڑک کے نیچے آیا تو اس کی جان نکل گئی، زندگی باقی نہ بچی کہ اسے قربان کر سکیں، ذبح کر سکیں. والنتیحۃ، سینگ لگنے سے جو مر گیا، جانور لڑے آپس میں، ایک نے سینگ مارا، دوسرے کے پیٹ میں گھس گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن موقع نہ مل سکا کہ اسے ذبح کر سکتے اس کی زندگی کی حالت میں، مر گیا تو یہ بھی مردار ہے. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس سے درندے کھا لیں، الا ما ذکیتم، الا یہ کہ جسے تم ذکیتم یعنی ذبح کر سکو، قربانی اس کی چھری پھیر سکو. جانور کسی درندے نے پکڑ لیا ہے لیکن وہ بچ گیا، بھاگ رہا ہے، اور آپ نے درندے کو بھگا دیا، وہ ہرن آپ کے ہتھے چڑھ گیا، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، ابھی اس کی روح پرواز نہیں ہوئی، تو اگر اسے فوراً تم ذبح کر لو گے تو پھر وہ حلال ہے، وگرنہ وہ بھی حرام ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب،
ہم نے پیچھے پڑھا نا، چوپائے حلال نہیں، اونٹ حلال ہے، لیکن اگر اسے ذبح کر لیا جائے تھانوں پہ، درباروں میں، بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت ازمائی کرو۔ اس دور میں تیروں سے قسمت ازمائی ہوتی تھی۔ افعل لا تفعل لکھا ہوتا تھا، پھر تیر پیچھے سے نکالتے تھے تو لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کر، یا افعل، یہ کام کر لے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری غلط چیزیں ہیں، حرام ہیں، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی کے کام ہیں، اسے اپنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تو کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ کافر نا امید ہو گئے، کیا کافروں کو نظر آ گیا ہے کہ مسلمانوں کا دین کامل ہو گیا، مسلمانوں کا دین مکمل ہو گیا، اسے غلبہ حاصل ہو گیا، دین شرک والا ختم ہو گیا، لہذا کافر آج نا امید ہو گئی ہیں مسلمانوں سے، ان سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے بنی اسرائیل کے دور میں نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ توجہ کریں اس بات کے اوپر، یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جس میں آپ کا دین مکمل ہوا، اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی لاتخذناہ عیدا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے والا دن وہ عید کا دن تھوڑی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا دن عید کا دن تھوڑی ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہمارے لیے عید کے دن ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے عید کا دن وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا، عید الاضحیٰ و عید الفطر، یہ دن ہے ہمارے، باقی کوئی عید شید نہیں ہے، عید میلاد النبی بھی نہیں ہے۔ جس طرح اس کے بارے میں یہودی نے کہا تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا؟ کہا مجھے پتہ ہے یہ آیتیں کس پر نازل ہوئیں، کس دن نازل ہوئیں، کس جگہ پر، کس شخصیت پر نازل ہوئیں، ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن جمعے کا ہے، عرفہ کا دن نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع میں، اور عرفہ کا دن میدان عرفات میں نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارا جمعہ پہلے عید کا دن، ہمیں عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایک نیا دن بنا لیں، جمعہ ہمارا پہلے عید کا دن ہے، یہ کہہ کے انہوں نے اس کے منہ کو بند کیا تھا۔ فرمایا فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، ہاں اگر کوئی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، بندہ بھوکا ہے، کھانے کو کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، میسر نہیں ہے، مردار ہی ہے، یا مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پاکیزہ چیز کے کھانے کا، تو جان بچانے کے لیے اس حرام شدہ چیز کا استعمال کرنا چاہیے، جان کے بچانے کے لیے، وگرنہ نہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے کون سی چیز حلال ہے؟ کیا منع؟ جو چھپاؤں کا حکم اللہ نے دینا تو وہ دے دیا، پھر لوگوں نے اور چیزوں کے متعلق پوچھا کہ چھپاؤں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے حلال ہے، کون سے حرام ہے، کب حلال ہے، کب حرام ہے، کیسی صورت میں حلال ہے، کیسی صورت میں حرام ہے، ساری سمجھ آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں جو حلال و حرام کے زمرے میں آئیں گی؟ پھر اللہ نے جواب دیا انہیں بتا دیجئے احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ساری کی ساری تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بلکہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، بلکہ کتے اگر شکار کرنے کے لیے تم چھوڑتے ہو، کتے کو
سکھایا ہوا کتا، سدھایا ہوا کتا اگر تم کسی شکار کے لیے چھوڑتے ہو، اور یہ وہ کتے مراد ہیں جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، تو پھر کھا لیا کرو مما امسکنا علیکم، جو کتے تمہارے لیے پکڑ کے لیے آئے ہیں، اور اس پہ اللہ کا نام لے لو اگر وہ زندہ جانور ہے۔ یعنی اگر کتا کسی پرندے کو، کسی جانور کو یا خرگوش کو پکڑ کے لے آیا اور آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اگرچہ وہ زخمی ہو گیا اس کے دانتوں سے، لیکن کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، گویا کہ اس نے پھر آپ کے لیے شکار کی ہے۔ اگر اس کے اندر حیاتی موجود ہے، اس کی ابھی جان باقی ہے، تو اسے چھری پھیر لو، اللہ کا نام لے کے ذبح کر لو۔ اور اگر تم نے اللہ کا نام پڑھ کے ہی اس کتے کو چھوڑا تھا اور کتے نے اسے پکڑا اور پکڑنے سے کیا وہ مر گیا، کھایا کوئی نہیں کتے نے اس میں سے، تو تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اللہ کا اس پہ نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کیوں کہا؟ یہ نہ ہو کہ جانور کتا لے کر آیا ہے، شکار کردہ چیز لے کر آیا ہے اور وہ مر چکی ہے اور تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا تھا چھوڑتے وقت، اب اللہ سے ڈرو کہ اگر وہ حرام ہے تو حرام رہنے دو، حرام ہے تو اسے حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان اللہ سریع الحساب، اگر کہیں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لے لے گا۔ پھر فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، بلکہ کھانا ان لوگوں کا بھی حلال ہے جن کو اللہ نے تم سے پہلے کتاب دے رکھی ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے بھی اللہ کا نام لے کے اور شریعت کے مطابق ذبح کیا ہو، جھٹکے سے نہ مارا ہو، کرنٹ دے کے نہ مارا ہو، بلکہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اہل کتاب نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کے، غیر اللہ کا نام نہیں لیا، پھر وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ کرسچن اور یہودی اگر آپ کو دعوت دے دیں، مجھے دعوت دے دیں کسی کھانے کے لیے کہ آج آپ ہمارے گھر میں کھانا کھائیں، اگرچہ اس نے گوشت پکایا ہو، بشرطے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ حلال جانور لے کر آتا ہے، حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور لے کر آتا ہے، تو پھر وہ گوشت بھی کھانا جائز ہے، اس کی دعوت قبول کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے اس کا کھانا کھایا، جس طرح ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے تو ان کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی عورتوں میں سے وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جو پاک دامنہ ہیں، جو اپنی زندگی کو پاک صاف بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ایمان والی عورتیں، ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، مشرکہ سے حلال نہیں، مشرکہ سے حلال نہیں، ایمان والی پاک دامن عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ والمحصنات، اور پاک دامن من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے بھی جو عورتیں اہل کتاب کی، ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، لیکن ہے پاک دامن، بدکار نہیں ہے، برائی کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، پاک دامن ہے، صحیح معنی میں وہ گھریلو خاتون ہے اور اپنی جان کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ کب اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کا حق مہر دے دو، محسنین غیر مسافحین، محسنین کیا معنی؟ نکاح کر کے ان کو اپنی بیویاں بنا کے رکھنے کے لیے، لیکن ولا غیر مسافحین، بدکاری کرنے والی نہیں، یہ نہیں ہے کہ نکاح کر لیا لیکن وہ بدکار تھی، اور نہ ہی ولا متخذی اخدان، نہ مخفی طور پر انہیں دوست بنا رکھے۔ اس کا کیا معنی کریں گے ہم؟ ولا متخذی اخدان، میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ معنی کرتا ہوں۔ ولا متخذی اخدان، کہ مخفی طور پہ ان لڑکیوں نے، اہل کتاب تو ہے، کیا کرنا چاہتی ہے کسی مسلمان سے تو کر لے، بشرط یہ کہ اس نے بوائے فرینڈ نہ رکھے ہوں۔ ولا متخذی اخدان، مخفی طور پہ کوئی دلی دوست نہ رکھے ہوں، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہو فی الاخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
وضو کا طریقہ بتایا دوبارہ کہ وضو کس طرح کرنا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، جب نماز کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اپنے چہروں کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا ہے، سر کا مسح ہے، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. اور اس میں وضو میں کلی اور مزمزہ یعنی انشاق بھی شامل ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے، جیسا کہ سنت نبوی ہے، رسول کا طریقہ ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے گناہ اللہ جھاڑ دیتا ہے. تو اس میں کلی کرنا بھی ہے، پانی چڑھانا بھی ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر بندہ جنبی ہے تب بھی کیا ہے، اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے. جنبی آدمی بھی اچھے طریقے سے غسل کرے گا. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَلَا سَفَرَ، اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، مجامعت کی ہو، مباشرت کی ہو، لیکن پانی میسر نہیں ہے. لم تجدوا ماء، پانی میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاکیزہ مٹی کا کسب کرو. تو جب پاکیزہ مٹی کا کسب کرنا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. تو پہلے ہاتھوں کا مسح ہوگا، پھر چہرہ ہوگا. کیا کس طرح؟ صحیح بخاری میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیاں پہلے زمین پہ ماریں، ان کو زمین پہ رگڑیں، اس پہ مٹی لگ جائے گی. حدیث میں آتا ہے اسے جھاڑا جائے، جھاڑنے کے بعد اس پہ پھونک ماری جائے. یہ ساری روایتیں موجود ہیں بخاری میں. جھاڑا جائے، پھونک ماری جائے. پھر جھاڑنے کے بعد کیا ہے، بائیں ہتھیلی سے پہلے دائیں ہتھیلی کے باہر والے حصے کا مسح کریں، پھر دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی کے باہر والے حصے کا مسح کریں. پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں. ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے، دو دفعہ نہیں کرنا، تین دفعہ نہیں کرنا. یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے ہاتھوں کا مسح کریں پھر دوبارہ ہاتھ رگڑ کے مٹی کے ساتھ پھر چہرے کا مسح کریں. چہرے پہ مٹی لگانا مقصود نہیں ہے، مقصود اس عمل کو دہرانا ہے. تو اللہ رب العزت نے آسانی کی، پانی میسر نہ ہو تب بھی تیمم جائز ہے، حتیٰ کہ حائضہ عورت کے لیے بھی جائز ہے. جب وہ حیض سے پاک ہو جائے، پانی میسر نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر لے. اللہ اکبر. گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی نعمت یاد کروائی اور اپنا عہد یاد کروایا. فرمایا جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑا تھا جب تم نے کہا تھا سمینا و اطعنا واتقوا اللہ، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اس آیت میں نعمت سے مراد وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت سے مراد اسلام کی نعمت ہے. میثاق اور اقرار سے مراد وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے کے وقت لیا کرتے تھے. جو بھی بندہ مسلمان ہوتا تھا نا تو آپ سے عہد لیتے تھے، وہ مراد ہے. میں اب اس کے اوپر قائم رہو، اس پہ ڈٹے رہو. پھر آگے آ گیا جب کہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو پھر ڈٹ کے گواہی دو. ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء، کیا مانا؟ ایمان والو اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اللہ تعدیلو، کہ تم عدل نہیں کرو گے. یعنی کوئی کرسچن بھی بن سکتا ہے نا. اب بندہ اس لیے انصاف نہ کرے کہ یہ ایک عیسائی ہے، اس لیے انصاف نہ کرے کہ یہودی یا ہندو ہے. نہ، جب بات آئے عدل کی، انصاف کی، سچی گواہی کی، تو پھر کیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، پھر عدل کو نہیں چھوڑنا. یہ تقوی کے بالکل قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے، کہ انصاف سے کام کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون.
اللہ رب العزت نے پھر وعدے کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان سے تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر فرمایا ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہاں عمومی نعمت مراد ہے، جو بھی اللہ نے جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں پر کی ہیں وہ مراد ہے۔ اب یہاں واقعہ کون سا ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، فرمایا جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، لڑائی سے بچا لیا، اختلاف سے بچا لیا۔ اللہ سے بچ جاؤ اور بھروسہ کرنا ہے تو ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نجد کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے تو واپس جب لوٹے تو وہ بھی واپس لوٹے، دوپہر کے وقت آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں آرام فرمایا جہاں بہت سے خاردار درخت تھے۔ آپ اترے، درختوں کے سائے کے لیے درختوں کی تلاش میں صحابہ کرام بکھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے، اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی، درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے آپ کی تلوار پکڑ لی بدو نے اور آپ سے تلوار سونت لی اور کہا من یعصمک منی، بتاؤ مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو آپ نے تلوار پکڑ لی، تو میں آپ بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ چپ ہو گیا، پھر جسے کہنا ترلے اور منت سماجت کرنے لگا۔ اتنے میں صحابہ اکرام اٹھ گئے، پھر پوچھا تو آپ نے بتایا یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے یہاں تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا ہوا تھا۔ دیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس چلے گئے، انہوں نے آپ کو دیوار کے سائے کے تلے بٹھایا تھا اور پروگرام کیا تھا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرا دیں گے اور آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ جہاں آپ بیٹھے وہاں سے پتھر کی چکی کا ایک پڑوا جو ہے آپ کے اوپر ڈال دیں گے، آپ کو سر پہ چوٹ لگے گی، ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو خبردار کر دیا کہ یہ ان کی سازش ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ پھر جسم نے ان کی سازش کو عیاں کر دیا، تو آپس میں کچھ تو خون ہونے سے بچ کے اللہ نے اس نعمت کی طرح اشارہ کیا کہ تمہیں ایک دوسرے سے بچا لیا۔ انہوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، اللہ نے تمہیں لڑنے سے بچا لیا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، ہم نے ان میں 12 نقی مقرر کیے تھے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا اگر تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے اور ان کو مضبوط کرو گے اور اللہ رب العزت کے راستے میں قرضہ حسنہ دو گے تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو توڑ دیا۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کے آیات کو پھیرتے تھے، اسے آگے پیچھے کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، اور ایک حصہ ہی بھول گئے جو اللہ نے نصیحت و موت باتیں نازل کی تھی ان کو بلا دیا۔ میں خائن ہے، آپ ان میں خیانت کی خبر پاتے رہیں گے، ان کے اندر خیانت پائی جائے گی، تو میں دفعہ ماریے ان کو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، تو بہت برے لوگ ہیں۔ اسی طرح جب اہل کتاب میں یہودیوں کے اندر یہ بیماری پائی گئی کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، اسی طرح فرمایا عیسائیوں میں بھی ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، وہ بھی اپنا حصہ بھول گئے جب ان کو نصیحت کی گئی، پھر ہم نے عداوت اور بغض ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان کو خبر دے گا۔
میں اہل کتاب تمہارے پاس تو ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جو تمہارے سامنے ہر چیز کھول کے بیان کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی بیان کرتے ہیں جسے تم چھپائے بیٹھے ہو. ابھی تو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ کہ جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو آگے کتاب مبین ہے وہی نور ہے. یہاں جو واو عاطفہ ہے نا، یہ نور الگ کتاب مبین الگ کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ تو تفسیر کے لیے ہے کہ اللہ نے تمہیں نور دیا ہے جو کتاب مبین ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی واضح دلیل ایک تو اس کے بعد والی یہ آیت ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. ٹھیک ہے نا، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں گے نا، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. اب اس آیت میں اگر نور و کتاب مبین کو الگ الگ چیزیں مانیں تو الفاظ یہدی بہ ما آنا چاہیے تھا. توجہ کیجیے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہاری طرف نور نازل کیا ہے، نور آ گیا تمہارے پاس اور کتاب مبین. آگے یہدی بہ اللہ، تو پھر یہدی بہ نہیں آنا چاہیے تھا، پھر بہ ما، کہ ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ اس نور و کتاب مبین کے ذریعے سے، تو پھر بہ ما آنا چاہیے تھا نا. ضمیر واحد کیوں آئی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس لیے بہ آیا، بہ ما نہیں آیا. کسی نور یا کتاب کے ذریعے سے اللہ تمہیں رضامندی والے راستوں کی طرف چلا دیتا ہے. پھر آگے ایک اور جگہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کیا گیا. تو یہاں پر بھی نور سے مراد کتاب ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ نعوذ باللہ. اچھا آیت نمبر، جی جزاک اللہ سسٹر. اب آیت نمبر ہے 17 کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہ ہیں وہ المسیح ابن مریم، اللہ رب العزت دراصل وہ مسیح ابن مریم ہے. یہ انہوں نے کفر کیا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ رب العزت ہی کو مسیح ابن مریم قرار دیا. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اگر حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو وہ بچا سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی فوت کر دیا. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کی والدہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں تو پھر ماں کی فوت ہوگی، اس کو بھی بچا لیتے اور اپنے آپ کو بھی یہودیوں سے بچا لیتے. نہیں ہوا نا. اس لیے فرمایا ان سے پوچھئے من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے تو کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی بھی نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہت زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی ساری کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہودیوں کی ایک بری خصلت کا تذکرہ کیا اور نصارہ کی، جنہوں نے کہا ہم تو اللہ رب العزت کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں اور اس کے پیارے. میں اگر تم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہو تو پھر ذرا یہ تو بتاؤ لما یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دے گا اللہ؟ بلکہ تم انسان ہو میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، انہی کی نسل ہو، انہی میں سے تم بھی ایک انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا اللہ معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ عذاب دیتا ہے.
للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، جو کچھ اس دونوں کے بیچ میں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس تو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقفے کے بعد آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 671 ہیں، 671 میں رسول وسلم پیدا ہوئے، فرمایا 700 سال تقریباً پونے 700 سال کا وقت گزرنے کے بعد آپ کی طرف رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کل تم یہ نہ کہتے جی ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں، گویا کہ 600 سال گزر جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال گزر جانے کے بعد 571 میں پیدا ہوئے، تو 600 سال گزر جانے کے بعد پیغمبر آیا ہے، اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر نہ بھیجتے تو تم نے اعتراض کرنا تھا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جب آ گیا تو تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں انہیں یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، پھر تمہیں بادشاہت بھی پیدا کی، بادشاہ بھی گزرے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہنم میں سے اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا اور پھر کہا ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تمہاری ہے، اس میں چلے جاؤ بیت المقدس کی طرف، لیکن تم نے انکار کی، پھر تم پھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو قوم جبارین ہے، کیا مانا؟ قوم عمالقہ۔ بنی اسرائیل نے عاشقی کی اور مالکہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا، پھر ساری زندگی وہاں پھنس گئے، کہا ہم تو نہیں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ خود یہاں سے جائیں۔ کون جاتا ہے جی؟ تو کسی علاقے میں آ جائے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ اب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ نکلنے کے لیے کیا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ان کا یہ قومیں نکل جائیں پھر ہم اندر چلے جائیں گے، پھر کون جاتا ہے؟ تو میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے تو تمہیں اللہ غلبہ دے گا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے جب تک یہ قوم مالکہ یہاں موجود ہے، اگر اتنا شوق ہے تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہے غزوہ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے لینے کو چاہا کہ کیا پروگرام ہے، تو حضرت مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا، سن کی سب پریشانی دور ہو گیا اور خوش ہو گیا ان کے اس رویے سے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی اور موسیٰ علیہ السلام ایسے بددل ہوئے کہ انہوں نے پھر دعا کی کہ میرے پروردگار میرے اختیار میں میری جان ہے، ٹھیک ہے نا، رب انی لا املک الا نفسی واخی، میں تو اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اپنے بھائی کو میں سمجھا سکتا ہوں، وہ میرے ساتھ تیار ہے۔ پھر فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان ہیں، ہمارے ان کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے 40 سال تک انہیں محروم کر دیا، زمین میں سرے گرداں پھرتے رہے۔ لیکن وہ فتح نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا جی، وہ فتح نہ کر سکے، اور پھر قوم مالکہ نے انہیں سزائیں دی، بڑی ماریں کھائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ مشہور ہے قابیل قاف کے ساتھ، یہ قاتل تھا، اور حابیل یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کو اس نے مارا تھا۔ تو اس میں بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق کہ دونوں کی ایک دوسرے کی بہن سے شادی ہونی تھی، قابیل کی بہن خوبصورت تھی، حابیل کی اس سے شادی ہونی تھی، اور اس کی اس سے، تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ہمشیرہ سے شادی کر لوں، اس کی بہن کے بدلے میں اپنی بہن سے شادی کر لوں۔
جو خوبصورت تھی اسی سے نکاح کر لوں. آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا. تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی، یعنی آسمان سے آ گئی، وہ آ کے کھا گئی. اب اسے دکھ ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے مقابلے میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ قتل کر ہی دیا. پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ دوسرے بھائی نے کہا تھا میں تو آپ کے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں گناہ گار بن جاؤں، میں تو چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں آپ بھی آئیں تو میرا گناہ لے کر اپنے سر کے اوپر لے کر آئیں. جب اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اسے صدمہ ہوا. پھر اسے چھپائے کس طرح؟ پھر اللہ رب العزت نے کوا بھیجا، آپس میں لڑے تو ایک مر گیا، دوسرے نے پھر گڑھا کھودا، اس میں اس کو ڈال کے مٹی اوپر ڈال دی. تو یہ وہ پہلا قتل تھا جس کے بعد پتہ چلا کہ اس طریقے سے میت کو دفنایا جائے گا. تو اس طریقے سے پھر وہ میت کو دفنایا جاتا ہے اور آج بھی اسی طرح ہے. باقی رہ گیا آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل میں یہ چیزیں لکھ دی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا اسی بنا پر جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو اسی بنا پہ بنی اسرائیل پہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ جو ناحق طور پہ کسی کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی اس نے سب کو زندگی بخشی. پھر ان کے اوپر اللہ نے سزا بھی رکھی. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ زمین میں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں لڑائی کرتے ہیں یا زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں قتل کیا جائے، انہیں سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، انہیں اپنے وطن سے نکال دیا جائے. جو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے وسیلے کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس وسیلے کا معنی کیا؟ قرب حاصل کرنا. اس کا معنی کیا؟ قرب حاصل کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے. زندگی میں صحابہ کرام رسول سے دعائیں کرواتے تھے. آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اللہ رب العزت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ کی صفات کو بطور وسیلہ کے پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی بزرگ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں وسیلہ چلتا ہے نا، فلاں کے صدقے سے، نبیوں کے صدقے سے، صحابہ کے صدقے سے، ائمہ اربعہ کے صدقے سے ہمیں یہ چیز دیتے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 38 میں چور اور چورنی کے احکامات نازل کیے کہ اگر مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. یہ جزا ہے بما کسبا، جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا باعث بن جائے گا. اس لیے چور چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑنا جائز ہے؟ شریعت نافذ کر لی آپ نے، شریعت کا فیصلہ صادر ہو گیا کہ چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا، لیکن کاٹنے کے بعد اسے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے سرجری کر کے. تو صحیح بات یہ کہ اسے نہیں جوڑا جائے گا. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، حکمت سے خالی ہو جائے گی بات.
ہاں جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد سسم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا کفر کر لینا اس پہ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اپنے منہوں سے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ منافقوں کا تذکرہ ہو گیا نا کہ منافق کیسے ہیں، جو اوپر سے ایمان لاتے ہیں، اندر سے وہ کھوکھلے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ تھے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، بہت سننے والے جھوٹ کو، بہت سننے والے دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے۔ لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو پھیر دیتے تھے، تورات اور انجیل کی آیتوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ بلکہ ایسے تھے، کہتے اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، یہاں تک لوگوں کو بگاڑتے تھے کہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ میں جو فتنہ پرور ہے، فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو پھر فرمایا آیت نمبر 42 میں، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون للکذب اکلون للسحت، حرام کھانے والے ہیں یہ لوگ۔ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے بیچ میں فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ، یا ان سے منہ موڑ لیں۔ تو میں آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں تو آپ ان کے بیچ میں انصاف سے فیصلہ کریں، یا آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو یہ آپ کو نقصان ہی پہنچا سکتے، لیکن جب ان کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے تو پھر فاحکم بینہم بالقسط، انصاف سے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر ساتھ آیت نمبر 43 میں فرمایا یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے فیصلے موجود ہیں۔ کیا ہے کہ آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ پیچھے تھا نا، جب پیچھے کا ہے تو نیچے آیت روشن چمک رہی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم نے آیت نمبر 44 میں فرمایا ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت نور ہے، اس کے ذریعے سے انبیاء لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، ربانی بھی، رب والے یعنی اچھے لوگ، والاحبار اور علماء ان کے۔ لہذا آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈریں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کفار ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں لکھ دیا، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے میں دانت، باقی جو زخم پہنچتے ہیں ان پر کیا قصاص ہے، ان پہ قصاص ہے۔ فمن تصدق بھی، جو اس قصاص کے بدلے کو معاف کر دے، چھوڑ دے، درگزر کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو پھر یہ کفارہ بن جائے گا اس کے لیے۔ پھر فرمایا جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اولئک هم الظالمون، ظالم ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کی آیت نمبر 46 میں
کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کچھ احکامات مزید لائے تھے، اللہ نے اسے پورا کروایا۔ پھر اللہ نے فرمایا اہل انجیل، آیت نمبر 47 میں، کہ انجیل والے جو اللہ نے احکامات نازل کیے اس کے مطابق فیصلہ کرنے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہم نے قرآن جی کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبعوا اهواءهم، ان کے خواہشات کے پیچھے مت جریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت کی صورت میں جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کانوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 49 میں، اللہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کیجیے، ان کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ آپ کے پاس آتے ہیں نا فیصلے کروانے کے لیے، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو جان لیجیے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر فرمایا کیا یہ جاہلیت کے طریقوں کو تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون زیادہ اچھے فیصلہ کرنے والا ہے؟ ایسی قوم کے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آج جو ہم مسلمان جس مصیبت میں، جس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہود و نصارہ سے تعلقات پیدا کر رکھے ہیں، ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تعلقات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے دین کو چھوڑ کے ان کی ہر بات مانتے رہنا۔ تو میں ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ہی ملت ہے، ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ جو کوئی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے۔ آج دیکھ لیجیے پاکستان کی ہر پارٹی ایک کو دوسرے کے خلاف کہتی ہے یہ اس کے تعلق دار ہے، یہ سب ایک جیسی ہے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں سے جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کی طرف بڑی جلدی جاتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہیں، عیسائیوں سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، ہندوؤں سے تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ وجہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کیوں تعلقات پیدا کرتے ہیں، کیوں ان سے سلام دعا رکھتے ہیں، کیوں ان کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا رہتا ہے ہمیں کوئی چکر آ پہنچے۔ اگر ہم یہود و نصارہ کی نہیں مانیں گے نا تو پھر ہمارے ملک کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی، نہیں لگاتے تو لگا دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، تھوڑا کھا لینا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان لوگوں کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دے گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، وَأَمْرٌ مِّنْ عِندِهِ، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نازل کر دیں، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ اپنے جو فیصلے کرتے ہیں اس کے اوپر پشیمان ہونا پڑے گا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک مجھے اور آپ کو اپنے رب پر یہ کامل یقین ہی نہ ہوتا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم ان کے چنگلوں سے نکل نہیں سکتے، ہم ان کے فیصلوں سے بچ نہیں سکتے، ہم ان کے کرندے بن کے رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جو کہ تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ پھر جائے دفع ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ مضبوط ہوں گے، ایمان والوں کے مقابلے میں نرم ہوں گے، کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔
ہاں جو کہ اللہ اس کے رسول سے تعلق توڑ لے گا، منہ پھیر لے گا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جماعت غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہو غلبہ اسی کو ملے گا، وہ غالب آ جائیں گے. اللہ رب العزت کو بگڑے ہوئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دوبارہ فرمایا، اے ایمان والو مت پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے. اور کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی انجیل اور تورات. یہودی اور عیسائی ہوئے نا، میں ان کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. والکفار اولیاء، کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. میں جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان دیتے ہو تو اذان کا مذاق اڑالتے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں. کہہ دیجئے اہل کتاب حل تنقمون منا، ہم سے کون سا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کس چیز کا انتقام لیتے ہو ہم سے؟ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس چیز پر جو اللہ نے ہم پر نازل کی، اور ہم تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لا چکے ہیں. تم میں سے اکثر فاسق، یہ ہمارا قصور ہے. تو فرمایا کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے سب سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں. کون ہیں وہ برے لوگ؟ میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، اور ان میں سے اللہ نے خنزیر و بندر بنائے، طاغوت کے بندے بنا دیا. اولئک شر مکان، یہ بدترین لوگ ہیں جگہ کے اعتبار سے. واضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے. اور یہ کون تھے؟ یہودی. یہودیوں کو اللہ نے خنزیر و بندر بنایا تھا نا. یہودیوں کو اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑی تھی، ان پر لعنت کی، ان پر پھٹکار کی. عیسائیوں پر بھی کی اللہ نے. میں جاءوکم قالوا آمنا، یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئیں. دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، آئے ہیں تب بھی کفر لے کر آئے ہیں، جب نکلے تب بھی کفر لے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک حرکت سے واقف ہے. آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ گناہوں کی طرف اور زیادتی کی طرف لپکتے ہیں اور یہ حرام کھاتے ہیں. لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا جو عمل کرتے ہیں. ہاں لولا ينهاهم الربانيون، انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیوں نہیں روکتے ان کے ربانی، ان کے پادری، لاٹ پادری ہیں، یہ کیوں نہیں ان کو روکتے گناہوں والی بات سے، حرام کھانے سے؟ بہت برا جو وہ کرتے ہیں. اسی بنا پر ان یہودیوں نے کہا، آیت نمبر 64، کہ ان یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، بندھا ہوا ہے. میں ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان پر لعنت کی گئی. اللہ رب العزت بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو بڑے فراخ ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ظالم لوگ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ہم نے ان کے بیچ میں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دی. اور آج دیکھ لیجیے کتنی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ ہوگا نظارہ. لیکن اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ یہودی اور عیسائی اور مشرک جب بھی یہ آگ بھڑکائیں گے جنگ کے لیے، جنگ کا سما پیدا کریں گے، اطفأها اللہ، اللہ ان کی آگ کو بجھا دے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ شاد کرنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں پہلا پاکستان، ہم نے افغانیوں کو مروایا. وہ کہتے ہیں ہمیں اڈے دو ورنہ ہم پاکستان کا ملیا میل کر دیں گے، ہم کہتے ہیں لے لو. ہم تو مضبوط ہو کے دکھائیں نا، ہم بھی تو انہیں آنکھیں نکالے نا، ہم بھی تو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، وہ تو نہیں مانتے ہیں. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، لا مولا لہم، ان کا تو مولا ہی نہیں ہے. اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لا یحب المفسدین، واقعی وہ فساد برپا کرتے ہیں. افغانستان میں فساد برپا نہیں کیا انہوں نے، ہمیں دھمکی دے کے. اللہ نے فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے نا اور اللہ سے ڈرتے، ہم ان کی خطاؤں کو معاف کرتے، ہم ان کو جنت نعیم میں داخل کرتے. یہ تورات اور انجیل کو ہی قائم کر لیں، تورات اور انجیل کے مطابق ہی عمل کر لیں، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اگر اس پر ہی عمل پیرا ہو جاتے تو ان کو اللہ اوپر سے بھی کھلاتا، نیچے سے بھی کھلاتا. نیچے سے اللہ فراوانی پیدا کرتا، اوپر سے بارش نازل ہوتی.
لیکن اس کے باوجود فرمایا ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے. اکثر ساء ما یعملون، بہت برا جو وہ کر رہے ہیں. تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں ہم نے تو سنا ہے کہ کتنے ایسے یہودی ہیں جو فلسطین پہ قبضے کو جائز نہیں سمجھتے. یعنی یہودیوں میں سے کتنے یہودی ہیں جو اسرائیلیوں کو برا جانتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب، ہم نے تو یہ سنا ہے کوئی یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 67 میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ دعوت پھیلا دیں، آپ اپنی دعوت کو پھیلا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی، ایک ایک چیز لوگوں کو پہنچا دیں. اگر آپ سے کوتاہی ہوئی فما بلغت رسالتہ، تو پھر گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پہنچائے. باقی رہ گیا دشمن کا حملہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ساتھ بتا دیجیے اہل کتاب کو، لستم علی شیء، تم کسی چیز پہ قائم نہیں ہو، تم تورات پر بھی قائم نہیں ہو. ان یہود و نصارہ کو بتائیے تم انجیل پر بھی قائم نہیں ہو. جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر لیتے، وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو نا، نہیں کرتے. اللہ اکبر، بلکہ طغیان اور کفر میں بڑے ہوئے. ولا تأسوا علی القوم الکافرین. اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور وہ لوگ جو بے دین ہیں، والنصارى، اور نصارہ بھی، جنت میں کون جائیں گے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. عمل صالحا، اچھے اعمال کیے. یہ نہیں سلیبوں کی پوجا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح عزیر ابن اللہ کہنے لگ جائیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھے اعمال کریں، صدق کے دل سے صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کریں گے. تو آج کے یہودی تو مراد ہی نہیں ہے نا، اب تو ان کو مسلمان ہونا پڑے گا. اگر آج کوئی یہودی کہے جی میں بالکل تورات کے اوپر عمل کرتا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا، کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، جیسا کہ آیت نمبر 70 میں کہا، میں جب بھی ان کے پاس رسول آئے، لا تہوی انفسہم بما، اس چیز کے ساتھ لا تہوی انفسہم، ان کے دل اس کے چاہتے نہیں تھے. تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے پیر در پہ ہو گیا، اللہ نے زندہ اٹھا لیا. اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. پھر اللہ نے معاف کیا، پھر یہ اسی طرح ہو گئے. اللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. پھر نصارہ کا کفر کا تذکرہ کیا، جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا، اعبد اللہ ربی وربکم، تم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کا رد کیا تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کرا دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار. پھر فرمایا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے والے یہ بھی کافر ہو گئے. اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اب خواہ وہ تین اکانیم باپ بیٹا روح القدس کو الگ الگ خدا قرار دیں یا تینوں کو ایک قرار دیں، ہر لحاظ سے یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَلَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ تو باز نہیں آتے اپنے اس جملے سے، یہ آج بھی نہیں باز آتے. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کو عذاب الیم تو چھوئے گا. یہ کون اللہ کے ہاں توبہ کرتے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی ماں سچی تھی، صدیقہ تھی حضرت مریم علیہ السلام. پھر یہ ماں اور بیٹا دونوں یا کلان الطعام کھانا کھاتے تھے. اگر یہ رب ہیں تو پھر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھانا کھانے والا وہ رب نہیں ہو سکتا.
اس لیے فرمایا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ واللہ سمیع علیم، واللہ هو السمیع العلیم۔ کہہ دیجئے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق کی، اپنے دین میں ناحق طور پہ حد سے مت بڑھو، ولا تتبعوا اهواء قوم، اور قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ضلوا من قبل، وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، وضلوا کثیرا، بہت سارے لوگوں کو بھٹکایا انہوں نے، وضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے۔ اس لیے فرمایا لعنت کر دی گئی کافروں پر بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پہ اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت کی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا، چنانچہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی۔ یہ برائیاں سے باز نہیں آتے تھے بلکہ اس کو کرتے تھے۔ فرمایا آپ بہت سارے ان میں سے دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ہاں اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اس چیز پہ ایمان لے آتے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، واتخذوہم اولیاء، تو پھر یہ اللہ رب العزت کو اور اس کے پیغمبر کو چھوڑ کے کسی کو دوست نہ بناتے لے۔ اس کے بعد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، سب سے زیادہ دشمن آپ کن لوگوں کو پائیں گے مومنوں کے لیے؟ یہودیوں کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ گویا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں، اور کون ہیں؟ اور ہندو ہیں، مشرک ہیں۔ ہاں البتہ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً، سب سے زیادہ مودت کے اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے، تھوڑی الفت کے اعتبار سے اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ نصارہ ہیں، ان کے دل پھر بھی نرم ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ اس کی وجہ بتا دی، اس لیے لِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، نصارہ کیوں تھوڑے نرم دل ہیں مسلمانوں کے حق میں؟ اس لیے کہ ان کے اندر علماء ہیں اور راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر یہ اتنی بڑی برائی نہیں ہے۔ اور آج بھی حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے دشمن مسلمانوں کے اسرائیلی ہیں اتنے دشمن یہودی نہیں ہیں، نصارہ نہیں ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج کا سبق پہلا دین سسٹر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ہمارا چھٹا پارہ پورا ہوا، کل سے انشاءاللہ 7ویں پارے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، خالد بھائی آپ بتا دیجئے، کل انشاءاللہ 10 بجے ہی ہم پڑھیں گے، کیونکہ آج پہلا دن تھا تو ہماری نماز 8:45 پر تھی، جس کی بنا پہ ہم 10:15 بجے فارغ ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کل ہماری نماز 15 منٹ پیچھے کر دی گئی ہے، 8:30 بجے نماز عشاء ہوگی، 8:30 بجے نماز عشاء ہوگی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ ہم 5-7 منٹ پہلے جو نا 10 بجے سے 5-7 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 10 بجے کلاس کا آغاز کر دیا جائے دورہ تفسیر کا، یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے، 10:05 پہ فارغ ہو جائیں گے، لیکن کل سے انشاءاللہ ہم 10:05 پہ میں کوشش کروں گا 10 بجے آ جاؤں، تو 10 بجے انشاءاللہ پھر 7ویں پارے سے میرے سبق کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راتوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تلاوت قرآن مجید سے اور اپنے ذکر و اذکار سے ہماری زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ شاید زندگی کے یہ آخری رمضان ہو، اسے زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اگر ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کر لیں گے، اگر یہ سمجھیں گے کہ ابھی عمر بڑی پڑی ہے تو پھر یہ رمضان بھی ہمارا کوتاہیوں کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ رب العزت میں معاف فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔